ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں۔ کیا آپ اے نبی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں؟ کیا آپ کو علم نہیں کہ زمین و آسمان کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارے کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ناسخ اور منسوخ کی بحث۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نسخ کے معنی بدل کے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مٹانے کے معنی ہیں، جو کبھی لکھنے میں باقی رہتی ہے اور حکم بدل جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ابو العالیہ اور محمد ابن کعب القرظی رحمہم اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلا دینے کے معنی ہیں۔ عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دینے کے معنی ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اٹھا لینے کے معنی ہیں، جیسے آیت الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ، یعنی زانی بوڑھا مرد اور زانیہ عورت جب یہ زنا کریں تو سنسار کر دیا کرو، اور جیسے بخاری کی حدیث میں ہے لو كان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، یعنی ابن آدم یعنی آدم کی اولاد کو اگر 2 جنگل سونے کے مل جائیں تو پھر بھی وہ تیسرے کی جستجو میں رہے گا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ احکام میں تبدیلی ہم کر دیا کرتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال، جائز کو ناجائز، ناجائز کو جائز وغیرہ۔ حکم کرنا، روکنا اور رخصت جائز اور ممنوع کاموں میں نسخ ہوتا ہے۔ ہاں جو خبریں دی گئی ہیں، واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں رد و بدل اور ناسخ و منسوخ نہیں ہوتا۔ نسخ کے لفظی معنی نقل کرنے کے ہیں، جیسے کتاب کے ایک نسخے سے دوسرا نقل کر لینا۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم ہوتا ہے، اس لیے اسے نسخ کہتے ہیں، خواہ حکم کا بدل جانا ہو خواہ الفاظ کا۔ علماء اصول کی عبارتیں اس مسئلے میں گو مختلف ہیں، مگر معنی کے لحاظ سے سب قریب قریب ایک ہی ہیں۔ نسخ کے معنی کسی شرعی حکم کا بعد والی دلیل کی وجہ سے ہٹ جانا ہے۔ کبھی ہلکی چیز کے بدلے بھاری ہوتی ہے، کبھی بھاری کے بدلے ہلکی، اور کبھی کوئی بدل ہی نہیں ہوتا۔ رہے نسخ کے احکام، اس کی قسمیں، اس کی شرائط وغیرہ کے لیے اس فن کی کتابوں کو دیکھنا چاہیے، یہاں تفسیر کے احکام کے بیان کرنے کی جگہ نہیں۔ طبرانی میں ایک روایت ہے کہ 2 آدمیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی تھی، اسے وہ پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ رات کی نماز میں ہر چند اسے پڑھنا چاہا، لیکن قوت حافظہ نے ساتھ نہ دیا۔ گھبرا کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہ منسوخ ہو گئی اور بھلا دی گئی، دلوں میں سے نکال لی گئی، تم غم نہ کرو، بے فکر ہو جاؤ۔ زہری نون خفیفہ پیش کے ساتھ پڑھتے تھے۔ اس حدیث کی سند کے ایک راوی سلیمان ابن ارقم ضعیف ہیں، لیکن ابو بکر انباری نے بھی دوسری سند سے اسے مرفوعاً روایت کیا ہے اور اس کی سند ثابت ہے، جیسے قرطبی رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ ننسیہا کو ننسعہا بھی پڑھا گیا ہے۔ ننسعہا کے معنی مؤخر کرنے، پیچھے ہٹا دینے کے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعنی ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، منسوخ نہیں کرتے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد کہتے ہیں یعنی ہم اس کے الفاظ کو باقی رکھتے ہیں اور حکم کو بدل دیتے ہیں۔ عبد ابن عمیر، مجاہد اور عطا رحمہم اللہ سے مروی ہے ہم اسے مؤخر کرتے ہیں اور پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ عطیہ، عوفی، سدی اور ربیع ابن انس رحمہم اللہ کہتے ہیں یعنی منسوخ نہیں کرتے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی ناسخ کو منسوخ کے پیچھے رکھتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اپنے پاس اسے روک لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ننسئھا پڑھا اور اس کے معنی مؤخر ہونے کے بیان کیے۔ ننسہا جب پڑھیں تو یہ مطلب ہوگا کہ ہم اسے بھلا دیں۔ اللہ تعالیٰ جب حکم کو اٹھا لینا چاہتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیتے تھے، اس طرح وہ آیت اٹھ جاتی تھی۔
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ننسیہا پڑھتے تھے تو ان سے قاسم ابن ربیعہ نے کہا کہ سعید بن المسیب رحمہ اللہ تو ننسأہا پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا سعید پر یا سعید کے خاندان پر تو قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو اے نبی پڑھائیں گے جسے آپ نہ بھولیں گے، اور فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، یعنی جب آپ اے نبی اپنے رب کو بھولنے لگیں تو فوری یاد کر لیا کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے اور ابی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ قاری قرآن ہیں، اور ہم ابی رضی اللہ عنہ کا قول چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے نہیں چھوڑوں گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننسخ الی آخر الآیہ، یعنی ہم جو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر لاتے ہیں، یا اس جیسا یا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ روایت بخاری اور مسند احمد وغیرہ میں ہے، یعنی بندوں کی سہولت اور ان کے آرام کے لحاظ سے یا اس جیسا ہوتا ہے، لیکن مصلحت الہی اس پچھلی چیز میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ حاکم مطلق اور مختار کل ہے، مخلوق میں ہیر پھیر کرنے والے ہیں، پیدائش اور حکم کا اختیار رکھنے والے ایک اللہ ہی ہیں، جس طرح جسے چاہتے ہیں بناتے ہیں، جسے چاہے نیک بختی دیں، جسے چاہے بدبختی، جسے چاہے تندرستی دیں، جسے چاہے بیماری دیں، توفیق دیں، جسے چاہے بے نصیب کر دیں، بندوں میں جو حکم چاہتے ہیں جاری کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حلال کریں، جسے چاہتے ہیں حرام فرما دیں، جسے چاہے رخصت دیں، جسے چاہے روک دیں۔ وہ اللہ حاکم مطلق ہیں، جو چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اللہ کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا، جو چاہے کریں، کوئی اللہ سے باز پرس نہیں کر سکتا۔ وہ بندوں کو آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابع دار ہیں۔ کسی چیز کا کسی مصلحت کی وجہ سے حکم دیا، پھر مصلحت کی وجہ سے ہی اس حکم کو ہٹا دیا۔ اب آزمائش ہو جاتی ہے، نیک لوگ تو اس وقت بھی اطاعت کے لیے کمر بستہ تھے اور اب بھی ہیں، لیکن بد باطن لوگ باتیں بناتے ہیں اور ناک بھوں چڑھاتے ہیں، حالانکہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی تمام باتیں ماننی چاہیے اور ہر حال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے، اور جو وہ کہے اسے دل سے سچا ماننا چاہیے، جو حکم دے بجا لانا چاہیے، جس سے روکے رک جانا چاہیے۔ اس مقام میں بھی یہودیوں کا زبردست رد ہے، اور ان کے کفر کا بیان ہے کہ وہ نسخ کے قائل نہ تھے۔ بعض تو کہتے تھے اس میں محال عقلی لازم آتا ہے، اور بعض محال نقلی بھی مانتے تھے۔ اس آیت میں گو خطاب فخر عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، مگر دراصل یہ کلام یہودیوں کو سنانا ہے، جو انجیل کو اور قرآن کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں بعض احکام تورات کے منسوخ ہو گئے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ان نبیوں کی نبوت کے بھی صرف عناد اور تکبر کی بنا پر منکر ہو گئے تھے، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں، اس لیے کہ جس طرح وہ اپنے کاموں میں اللہ با اختیار ہیں، اسی طرح حکموں میں بھی با اختیار ہے، جو چاہے اور جب چاہے پیدا کر دیں، جسے چاہے اور جس طرح چاہیں اور جس وقت چاہیں رکھیں، اسی طرح جو چاہیں اور جس وقت چاہیں حکم دیں۔ اللہ جو تمام حاکموں کے حاکم ہے، ان پر حاکم کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح نقلاً بھی یہ ثابت شدہ امر ہے جو کہ پہلی کتابوں اور پہلی شریعتوں میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا، پھر اسے حرام کر دیا۔ نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترتے ہیں تو اس وقت تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، یعنی تمام جانوروں کا، لیکن پھر بعض کی حلت منسوخ ہو گئی۔ 2 سگی بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اور اس کے بعد حرام ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، پھر قربانی کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ بنو اسرائیل کو حکم دیا جاتا ہے کہ بچھڑا پوجنے میں جو شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن ابھی بہت سے باقی ہیں جو منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات موجود ہیں، اور خود یہودی بھی ان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن و نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر نہیں مانتے کہ اس سے اللہ کے کلام میں نسخ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے۔ بعض لوگ جو اس کے جواب میں لفظی بحثوں میں پڑ جاتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اس سے دلالت نہیں بدلتی اور مقصود وہی ہے۔
رسول اللہ کی بشارت یہ لوگ اپنی کتابوں میں پاتے تھے، رسول اللہ کی تابع داری کا حکم بھی دیکھتے تھے۔ یہ بھی معلوم تھا کہ آپ کی شریعت کے مطابق جو عمل نہ ہو وہ مقبول نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی کہے وہ اگلی شریعتیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ہی تھیں، اس لیے یہ شریعت ان کی ناسخ نہیں، یا کہے کہ ناسخ ہے۔ بہر صورت رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اس لیے کہ آپ آخری کتاب کو اللہ کے پاس سے ابھی لے کر آئے ہیں۔ پس اس آیت میں اللہ نے نسخ کے جواز کو بیان فرما کر اس ملعون گروہ یہود کا رد کیا۔ سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے، نسخ کے واقع ہونے کا ذکر موجود ہے۔ فرمان ہے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الآیہ، یعنی کل کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے مگر جس چیز کو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حلال کر لیا تھا، اس کی مزید تفسیر وہیں آئے گی انشاءاللہ۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ احکام باری تعالیٰ میں نسخ کا ہونا جائز ہے، بلکہ واقع بھی ہے، اور اسی پر پروردگار کی حکمت بالغہ ہے۔ ابو مسلم اصبہانی مفسر نے لکھا ہے کہ قرآن میں نسخ واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ قول ضعیف اور مردود اور محض غلط اور جھوٹ ہے۔ جہاں جہاں نسخ قرآن میں موجود ہے، اس کے جواب میں گو ابو مسلم نے بہت محنت کی لیکن محض بے سود ہے۔ جس عورت کا خاوند مر جائے پہلے اس کی عدت 1 سال تھی، پھر 4 مہینے 10 دن کر دی گئی، اور دونوں آیات قرآن پاک میں موجود ہیں۔ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا۔ دوسری آیت صاف اور پہلا حکم بھی ضمناً مذکور ہے۔ پہلے مسلمانوں کو حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں سے لڑے اور ان کے مقابلے سے نہ ہٹے، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہو کر 2 کے مقابلے میں صبر کرنے کا حکم ہوا، اور دونوں آیات کلام اللہ میں موجود ہیں۔ پہلے حکم تھا کہ نبی سے سرگوشی کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، لیکن پھر یہ حکم منسوخ ہوا، اور دونوں آیات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، انہی چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ واللہ اعلم۔